الطاهرين المعصومين المرضومين والعن الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صلوات پڑھیے محمد والے. عزیزان محترم، یہ دنیا دارالمحن ہے، ابتلا کی جگہ ہے، آزمائش کی منزل. یہاں جو بھی آیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، اور انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان یہ کہتا ہوا دنیا میں زندگی گزارے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی بارگاہ میں چلے جانا ہے. یہ تقاضا ہے انسانیت کا، حکم ہے اسلام کا. بر محمد علی محمد پر یہ ذہن میں رکھیں. اسلام کا حکم ہے اور انسانیت کا تقاضا ہے. شیخ سعدی نے کہا ہے، میں صرف اس کی ترجمانی کر رہا ہوں، کہ انسان اللہ کی ساری نعمتوں کو چھوڑ دے، صرف یہ سانس جو ہمارے اندر آتی اور جاتی ہے اس کا شکریہ ادا کرے تو اس سے ناممکن. اس لیے کہ اندر گئی اور رہ گئی تو بھی گئے، اور اگر باہر آ گئی اور رہ گئی، بتائیے عزیزان محترم، ایک سانس جو آ رہی ہے کتنی قیمتی ہے. اگر اس سانس کا اگر انسان شکر ادا کرے تو یہ بھی ناممکن ہے، اس کے بس کی بات نہیں ہے. اب پھر کہنے دیجئے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، جو ہمارے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بڑے سے بڑا عمل بنا کے قبول کر لیتا ہے. بتائیے عزیزان محترم، ہمیں کیسی زندگی گزارنی چاہیے. اب تو میں انسانیت پر پڑھتے پڑھتے کل سے اسلام پر پہنچ آیا ہوں، اور پورا سلسلہ آپ نے اسلام کا دیکھ لیا. اب مصرع ذہن میں رکھیے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. توجہ ہے، ابھی تک تو ہم انسان تھے تو اتنی مشکل نہیں تھی. اب اس کے بعد جب ہم مسلمان ہو گئے تو اب ایک مشکل اور سامنے آ گئی. اب تو ہم کو انسانیت بھی دیکھنا پڑے گی اور اسلام بھی دیکھنا پڑے گا. ایک غریب بیچارہ مریض ہے، یہ کہ اگر ڈاکٹر صاحب نہیں پہنچے تو جانکنی کی کیفیت طاری ہو رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جا سکتا. 12 بجے رات کو ایک مسلمان آیا، ارے ڈاکٹر صاحب آپ اپنی ہی نسل کے ہیں، بلکہ میں آپ کی نسل کا ہوں، ہمارے ہی مذہب کے ہیں، ہمارے دین کے ماننے والے ہیں ہماری طرح. ارے سرکار چلیے، مجھے معلوم ہے کہ آپ کی 50 روپے فیس ہے، ہم 100 روپے دینے کے لیے تیار ہیں، چلیے ذرا ہمارے گھر میں دیکھ لیجئے. ہے مسلمان ڈاکٹر، حکیم صاحب مسلمان ہیں، لیکن اب جب یہ آ کے بیچارہ کہہ رہا ہے تو چونکہ رات کے 12 بج رہے ہیں، اب ڈاکٹر صاحب کو کمائی سجھائی دے رہی ہے. جی 500 روپے پہلے جمع کرو، گاڑی لے کے آؤ، پھر چلتے ہیں. توجہ فرمائیے گا جو جملہ دے رہا ہوں. تو شریعت نے آواز دی کہ چونکہ ڈاکٹر نے یہ جواب دیا ہے کہ 500 روپے ادا کرو، گاڑی لے کے آؤ، ہم تمہارے گھر چلنے کے لیے تیار ہیں، یہ بھی کوئی آنے کا وقت ہے. ہاں چلیں گے، 500 مل جائیں. تو شریعت نے آواز دی کہ اب وہ صرف ڈاکٹر ہے، مسلمان ڈاکٹر نہیں ہے. اب وہ صرف ڈاکٹر ہے، مسلمان ڈاکٹر نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں مسلمانوں کا درد نہیں ہے. جبکہ مسلمان سچا پکا وہ ہے جس کے دل میں انسانیت کا ڈر بھی ہو، انسانیت کا درد بھی ہو، اور صاحبان اسلام کے سلسلے میں بھی درد رکھے. یعنی قوم کا بھی ہمدرد ہو اور جتنی مخلوقات کائنات میں پائے جاتے ہیں ان کی بھی ہمدردی کر رہا ہو، تب تو وہ انسان ہے اور سچا مسلمان. آج عزیزان محترم ہوتا کیا ہے، ہم جگہ جگہ چوراہوں پر کھڑے ہیں، یہ نشست وہ نشست، اس مجلس اس مجلس، یہاں محفل وہاں محفل، اس مشاعرے میں اس مشاعرے میں،
اور پھر اس کے بعد ہوتا صرف اور صرف یہ ہے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، ہم نے اس کو دیا تھا تو یہ ہو گیا، ہم نے اس کی مدد کی تھی تو آج چلنے پھرنے کا قابل ہو گیا، ہم نے اس کو دیا تھا تو ایسا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہ سب بیان کرتے کرتے چونکہ والدین اچھے تھے بیچارے کہ نماز بھی پڑھتا ہے۔ اب جب نماز پڑھنے کے لیے آیا تو پھر کہا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اور ادھر کہہ کے نکلا پھر وہی شروع ہو گیا۔ عزیزان محترم، میں نے کل یا پرسوں جملہ چھوڑ دیا تھا، وہ جملہ ذرا توجہ سے سن لیں اور احساس کرتے رہیں گے۔ سماج میں نکلا تو اس کے ظلم سے کوئی بچا نہیں۔ فلاں صاحب غیبت کر رہے ہیں، فلاں صاحب بہتان باندھ رہے ہیں، فلاں صاحب چوری کر رہے ہیں، فلاں صاحب روزہ نہیں رکھتے، فلاں صاحب نماز نہیں پڑھتے، فلاں صاحب کے اندر یہ برائی پائی جا رہی ہے، یہ سماج میں۔ اور پھر آیا تو چونکہ نمازی تھا، پھر پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو کہہ رہا ہے پروردگار مومنین کو بخش دے۔ عزیزان محترم، یہ سماج کا ظالم مسجد کا مظلوم بن کے آیا ہے۔ میرا مجمع قدر کریں، دیکھیں اب لفظ، یہ سماج کا ظالم ہے جو مسجد کا مظلوم بن کے آیا ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے ارے پروردگار مومنین کو معاف کر دے، ارے پروردگار مومنات کے گناہوں کو بخش دے، ارے پروردگار ہمارے والدین کو معاف فرما دے۔ حق کون سا ہے آپ کو کہنے کا جب تک آپ خود سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ خود بننے اور سنورنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سماج کے سامنے اپنے کو ظالم پیش کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو مظلوم ثابت کر رہے ہیں۔ یاد رکھو دعائے قنوت، دعائے قنوت رٹ کے پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، سمجھ میں کے پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ تم جان سکو کہ تم اللہ کے بارگاہ میں آ کے کیا کہہ رہے ہو۔ میں ہی آپ سے کہوں طاہر بھائی سے، ارے طاہر بھائی، ارے میں کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں، کبھی کسی کی غیبت کرتا ہی نہیں، اور کوئی گھنٹہ میرا 100 مومنین کی غیبت، 50 مسلمانوں پر بہتان بازی اور دوسروں پر الزام لگانے کے گزرتا ہی نہیں۔ ایک دن بیچارے سن لیں گے کہ چلو بلایا ہے، دوسرے دن سن لیں گے کہ ہاں جی جھوٹ نہیں بولتے مولوی صاحب، تیسرے دن چوتھے دن بتائیے ان کا کیا ہوگا حال، کہیں گے روز 100 جھوٹ تو میرے پاس بول رہے ہیں، شرم نہیں آتی آپ کو، مجھے سے جھوٹ بولتے ہیں، مجھے سے کہتے ہیں میں جھوٹ نہیں بولتا۔ سماج کو ستانے والا یہ ظالم انسان، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا یہ انسان، قوم و ملت کے لیے کلنک یہ انسان، ماحول میں فتنہ و فساد برپا کرنے والا یہ انسان، مومنین کے اوپر الزام لگانے والا یہ انسان، صاحبان ایمان پر بہتان باندھنے والا انسان، جب اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ مومنین کو معاف فرما دے، مومنات کے گناہوں کو بخش دے۔ یہ اللہ کی شرافت ہے کہ روز سنتا ہے اور کچھ کہتا نہیں۔ اللہ کی شرافت ہے کہ روز سنتا ہے، روز سنتا ہے۔ 2 جھوٹ تو آپ 2 دن برداشت نہیں کر پائے میرا، سینکڑوں اور ہزاروں جھوٹ بولنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں پروردگار پروردگار پروردگار۔ ارے وہ خدا ارحم الراحمین نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور ستار العیوب تو ایسا ہے کہ لاکھ گناہ کیے رہیے ظاہر نہیں کرتا۔ عزیزان محترم ذرا سوچیں، کیا موسیٰ کے زمانے کا واقعہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے؟ عرصہ گزر گیا، بارش ہو ہی نہیں رہی ہے، اور جو افراد ماحول میں فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں ان کی خدمت میں بھی گزارش کی جاتی ہے۔ اللہ اعلان کرتا ہے الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے قتل سے زیادہ بھی سنگین، فتنہ فساد یہ قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ محسوس کریں آپ قتل کر دیے کسی کو تو وہ اکیلا گیا، ظاہری طور پہ تو اکیلا ہی گیا نا، لیکن ذرا فتنہ برپا کر دیجئے تو پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ لہذا پروردگار مجلس میں اللہ کی خدمت میں گزارش ہے اور دعا ہے معصومین علیہ السلام کے وسیلے سے کہ جملہ مومنون و مومنات کو فتنہ و فساد سے محفوظ رکھے، اس لیے کہ ہم ایسی شخصیتوں کے ماننے والے ہیں جن شخصیتوں نے فتنہ و فساد کو ختم کیا۔ قسم ہے مولا کائنات کی 25 برس چپ تھے۔ پھر نوجوانوں سے اب گزارش کر دوں، کل مجھے ذرا تکلیف ہوئی تھی کہ ہمارے نوجوان تاریخ کم پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے تاریخ روز پڑھیے تاکہ مجلس پڑھنے میں آسانی ہو، یہ ذہن میں رکھے رہیے گا۔ یاد رکھیے بڑی توجہ سے، میں بھی سوچا کرتا ہوں امیر بھائی کہ میں کبھی کبھی اللہ کے فضل و کرم سے مجلس اچھی پڑھ لیتا ہوں، اور ہادی بھائی ہمارے روز کہتے ہیں کہ جیسے یو پی میں پڑھتے ہو ویسے ہی پڑھو۔
کیا کروں، قبلہ کا حکم ہے، کریں جیسے یوپی میں پڑھتے ہو ویسے ہی ذرا کا پڑھ دو کبھی. اب سوچے عزیزان محترم کیا کریں. مجلس تو میں کبھی کبھی اچھی پڑھ لیتا ہوں، پڑھ نہیں لیتا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ تیاری سے نہیں پڑھتا. اب جو تیاری رہتی ہے وہ پڑھوں گا آ کے. یہاں تو ممبر پا کے بیٹھا، اللہ کا جو عطیہ ہوتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کا جو فیضان ہوتا ہے، مومنین کے حوالے کر دیتا ہوں. ہاں اتنا یقین ہوتا ہے کہ ہم میں کا کوئی بھی ہو غلط نہیں پڑھتا، ہم میں کا کوئی بھی ہو غلط نہیں پڑھتا، یہ ذہن میں رہے آپ کے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑی اچھی مجلسیں ہو جاتی ہیں، لیکن مجھ سے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ مولوی صاحب ذرا وہ والی مجلس دوہرا دیجئے. لیکن ایک شاعر صاحب اگر آ گئے تو ایک کلام بنا کے اپنے گھر سے لے کے چلے، یا اپنے استاد سے مانگ کے لے کے چلے، ارے کیا کہہ رہا ہوں، یا اپنے استاد سے مانگ کے لے کے چلے. پتا چلا کہ ادھر سے شروع کیا، کوڈینار میں بھی وہی پڑھا، کانودر میں بھی وہی پڑھا، اونے میں بھی جا کے وہی پڑھا، پھر اس کے بعد آپ کے جام نگر میں بھی وہی پڑھا، بھاؤ نگر میں بھی وہی پڑھا، مہوے میں بھی وہی پڑھا، اور جہاں نہیں پڑھنا چاہتے تھے وہاں دوسروں نے کہہ دیا ذرا وہی پڑھیے گا. اس کا ایک ہی سبب ہو سکتا ہے عزیزان محترم، یا تو سنتے سنتے ہم سمجھنے کے عادی ہو جاتے ہیں، یا اتنے بڑے پکے سچے مسلمان ہیں کہ اس شاعر صاحب کی عزت رکھ لیتے ہیں. صلوات پڑھ دیں پر محمد اور آل محمد پر عزت رکھتے ہیں نا. توجہ فرمائیے. ارے ہم بندے ہو کے اتنی عزت رکھتے ہیں تو وہ پروردگار جو عزتوں کا خالق ہے، وہ پروردگار جو عزتوں کا مالک ہے، وہ پروردگار جو قرآن میں اعلان فرماتا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جس کو عزت چاہیے وہ جان لے کہ اللہ کے پاس ساری عزتیں ہیں. وہ اللہ سے یہ کہہ کے مانگے تو عز من تشاء و تذل من تشاء، پروردگار تو ہی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو ہی جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. مانگ لے اس سے. توجہ، اتنا عظیم پروردگار. جب قوم پریشان ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے. اے پروردگار یہ قوم پریشان ہو گئی. کیا کہا اللہ نے؟ اللہ نے کہا کہ موسیٰ تمہاری قوم میں ایک چغل خور ہے. مطلب کیا ہوا؟ پوری قوم نہیں، صرف ایک چغل خور ہے. جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا بارش نہیں ہوگی. عزیزان محترم، یہ موسیٰ کا زمانہ بتا رہا ہے اور اللہ کا یہ قول بتا رہا ہے کہ اگر ہم تنگ دستی میں مبتلا ہوں، برکتیں نہ آ رہی ہوں، رحمتیں نہ نازل ہو رہی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم میں کچھ برے پیدا ہو گئے ہیں جو رکاوٹ بن رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ کوئی قوم میں کچھ ایسے برے پیدا ہو گئے ہیں جن کے ذریعے سے ہم رحمتوں سے اور برکتوں سے محروم ہیں. ورنہ عزیزان محترم اللہ کتنا بڑا ستار ہے اور کس قدر ارحم الراحمین ہے کہ ایک مرتبہ کہتا ہے موسیٰ تمہاری قوم میں ایک ہی چغل خور ہے، جاؤ جا کے اسے کہہ دو کہ سچے دل سے توبہ کر لے، ابھی رحمت نازل ہوگی، ابھی بارش ہوگی. جناب موسیٰ آئے، قوم والوں کو جمع کیا اور کہا بھائی دیکھو اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک چغل خور ہے، وہ سچے دل سے اگر توبہ کر لے بارش ہوگی. چغل خور تھا مگر انسانیت پائی جا رہی تھی. یہ ذہن میں رکھیے، بڑی توجہ سنیے آپ. چغل خور ہے مگر انسانیت پائی جا رہی ہے. اس نے جب دیکھا کہ اتنی بڑی قوم صرف میری وجہ سے، اتنی بڑی قوم صرف میری وجہ سے مر رہی ہے، بھوک پیاس، نہ اناج اگے گا، نہ بارش ہوگی، نہ پانی قریب آئے گا. اس نے ایک مرتبہ سچے پکے دل سے سوچ لیا اے پروردگار معاف کر دے. ارے بھیا معاف کرانے کے لیے مومنین کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. سچے دل کے ساتھ اپنے پروردگار سے کہہ دے کہ اے پروردگار، ارے جیسے نماز میں نیت کرتے ہیں نا، اچھا میرے نوجوان کیسے نیت کرتے ہیں؟ ایسے نیت کرتے ہیں کہ مولانا قبلہ حجت الاسلام ہادی صاحب کے پیچھے، دیکھیں جیسے بول رہا ہوں، مولانا قبلہ ہادی صاحب کے پیچھے مثلا یہ کہ صبح کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، ادا واجب قربتن اللہ طلب کعبے کیا کہتے ہیں، کعبے کی طرف منہ کر کے. ارے بھیا کہنا ضروری نہیں ہے، نیت کا مطلب ہوتا ہے دل میں ارادہ. یہ یاد رکھیں کیا کہہ رہا ہوں، نیت کی جو صحیح تشریح ہے وہ یہ ہے کہ دل میں ارادہ. بعض ہمارے نوجوان اور بچے اتنی دور سے چلے آ رہے ہیں اور قبلہ رکوع میں ہیں. اب آنے کے بعد اب کھڑے ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ کتنی دیر تک قبلہ آ رہے. جہاں آپ آ رہے ہیں 2 مرتبہ تو آپ کے لیے کہی دیا سبحان ربی العظیم. یہ جو سینکڑوں کا مجمع لے کے کھڑے ہوئے ہیں کتنی دیر تک ان کو لے کے رکوع میں رہیں گے؟ توجہ فرمائی آپ نے، کتنی دیر تک؟ ارے بھیا نیت تو خود ہی ہو گئی کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور جماعت سے پڑھیں گے.
کیا کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں اسلام میں کتنی آسان ترکیب بتائی گئی ہے. آپ کے دل میں یہ ارادہ ہے یا نہیں کہ مجھے جماعت سے نماز پڑھنی ہے اور مثلا صبح کی پڑھنی ہے, ظہر کی پڑھنی ہے, چلے جائیے یا اللہ کہہ کے رکوع میں, گھنٹہ پر کھڑے ہیں, اب دوسری رکعت ہونے لگی, پتا چلا کہ پہلی رکعت ثواب لوٹی ہے. خدا کی قسم شریعت نے ثواب لٹایا ہے. ہمارے پروردگار نے کہا ایک قوم میں ایسا ہے اس نے سچا اور پکا دل میں ارادہ کر لیا, پروردگار میری توبہ قبول کر لے. میں نہیں جانتا تھا کہ میری وجہ سے ایک مرتبہ ٹوٹ کے بادل امڈے اور ادھر بادل چلے ادھر بارش ہونے والی ہے. ہو گئی بارش, موسیٰ علیہ السلام پھر پہنچ گئے. کون ہے موسیٰ علیہ السلام معلوم ہے؟ اولو العزم پیغمبر ہیں, صاحب توریت ہیں, صاحب شریعت ہیں, نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں. ارے 5 7 شرف. اور اس کے بعد گئے اللہ کی بارگاہ میں, اے پروردگار تیری رحمت تو برس پڑی. کہا ہاں برس پڑی میری رحمت. کہا پروردگار برسی کیوں؟ کہا اس لیے کہ چغل خور نے توبہ کر لی. اب موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں وہ سنیے. جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ پروردگار بتا دے وہ چغل خور کون ہے. آئے وہ بتا دے وہ چغل خور کون ہے. ہمارا یہ پوری کائنات ہمارا دھرم دیکھے, ہمارا مذہب دیکھے, ہمارا دین دیکھے کہ کتنا اچھا دین, کتنا اچھا مذہب ہے. محسوس کریں آپ میرا پروردگار ارحم الراحمین ہے, یہ ستار العیوب ہے. ایک مرتبہ موسیٰ نے کہا پروردگار بتا دے وہ چغل خور کون ہے. کہا رے موسیٰ جب وہ میرا صحیح بندہ نہیں تھا تب تو بتایا نہیں, جب وہ میرا صحیح بندہ نہیں تھا تب تو میں نے اس کے عیب کو چھپایا ہی. اب تو توبہ کر کے سچا پکا میرا بندہ ہو گیا تو کیسے اس کا نام بتا دوں؟ کیا تو جانتا نہیں کہ میں ستار العیوب ہوں؟ سوچیں عزیزان محترم, اگر کوئی گناہ ہو گیا, کوئی غلطی ہو گئی تو معصوم نے صاف صاف فرمایا ہے کہ کسی سے بتائیے مت. آئے میرا مجمع یہ بھی گناہ ہے. رضوان المعروف میں جھوٹ بولتا ہے, اب آگے کہہ رہا ہے کہ امیر بھائی آپ بھی ذاکر میں بھی ذاکر, میں تو پکا جھوٹا ہوں. تو یہ اس سے بڑا گناہ ہے. ایک تو جھوٹے ہو, دوسرے اعلان کر رہے ہو. یہ اعلان کرنے کا ناجائز فائدہ دنیا اٹھائے گی. اس لیے معصوم نے منع کیا ہے کہ گناہوں کا اظہار اور اعلان مت کیا کرو, اظہار اور اعلان مت کیا کرو, ورنہ من نوجوانوں میں اگر کوئی نوجوان گنہگار ہوا اور دوسرے نوجوان سے بتا دیا تو وہ نوجوان بھی یہ سوچے گا کہ اس نے کر لیا ہم بھی کر کے تو دیکھیں. اس لیے معصوم نے منع فرمایا ہے. اللہ ستار العیوب ہے. سچے پکے دل کے ساتھ اور نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آئیے اور آنے کے بعد توبہ کر لیجئے. خدا کہہ رہا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اللہ کے بارگاہ میں وہ توبہ کرو جو توبہ کرنے کا حق. ایک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے بڑھیے. چغل خور تھا بیچارہ مگر انسان تھا. سماج میں زندگی گزاریے تو قاعدے کی زندگی گزاریے, سماج میں زندگی گزاریے تو فتنہ و فساد سے بچے رہیے. مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کن فی الفتنۃ کابن اللبون, جب فتنہ برپا ہو تو اونٹ کے اس بچے کی طرح ہو جاؤ جس کی پیٹھ پر نہ سواری کی جاتی ہو نہ اس کا دودھ ہی دہا جاتا ہو. یعنی تم سے کسی طرح سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے, اور اگر فائدہ کسی نے اٹھا لیا, فتنہ کرنے والے نے, چاہے فساد برپا کرنے والے نے, تو جانتے ہیں آپ چور کے ساتھ رہنے والا چور نہ چور بھی چوری نہ کرے. توجہ فرمائیے, چور کے ساتھ رہنے والا جو ہے وہ چوری نہ بھی کرے پھر بھی چور مانا جاتا. توجہ فرمائیے آپ نے. تو میرے عزیزوں گزارش یہ ہے کہ ہم ان 10 دنوں میں نہیں, 2 مہینہ 8 دن میں, یہ ہمارے بننے کا دن نہیں ہے. دیکھیے میں الٹا نہیں کہہ رہا ہوں, بڑی توجہ سنیے گا, بڑی توجہ سنیے. اسلامی پہلا مہینہ ہے لیکن یہ ہمارے بننے کا مہینہ نہیں ہے. پھر کہہ رہا ہوں جملہ, یہ ہمارے بننے کا مہینہ اور سنورنے کا مہینہ نہیں ہے. ماہ رمضان المبارک ہمارے بننے اور سنورنے کا مہینہ ہے, اور یہ ایام عزا ان بناوٹ اور سجاوٹ اور سنورے ہوئے چیزوں کے اظہار کا مہینہ. آج رمضان المبارک میں 29 یا 30 دن تک روزے رہ کے اتنا بن جاؤ کہ جب محرم آئے تب دنیا دیکھے کہے کہ ہاں یہی حسینی ہے. صلوات پڑھ دو پر محمد اور آل محمد پر, وہ مہینہ. سمجھ بات آ گئی؟ تو انسانیت کے ساتھ
روحانیت کے ساتھ ضروری ہے کہ اب ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اول من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہو مسلم، جس نے پہلے یہ اعلان کر دیا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ مسلمان ہو گیا۔ توجہ، اب اس کے بعد یہ نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ مسلمان ہو گئے نا آپ، اب نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کل میں نے کہاں چھوڑا تھا؟ کل میں نے چھوڑا تھا سرکار کے زمانے میں کہ کوئی انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے تب بھی ابھی باطل کی ایک طاقت رہ جاتی ہے، اور اس طاقت کا نام کیا ہے؟ نفاق ہے نا۔ اب ہم کیا کریں کہ نفاق ختم ہو؟ سرکار کے زمانے میں سن 1 ہجری سے لے کے روایتیں ملتی ہیں کہ سن 2 ہجری تک نماز واجب ہوئی اور تعداد وغیرہ معین ہوئی، تو جب تک نماز کا حکم نہیں آیا ہے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے۔ تو اگر کوئی سچے دل سے کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور کہہ کے مر جائے تو اس کے لیے جنت ہے، لیکن اب نماز کی بات آ گئی تو اب نماز بھی، روزہ آ گیا تو اب روزہ بھی، حج کا حکم آ گیا تو حج بھی، زکوٰۃ کے بارے میں پیغام آ گیا اللہ کا، یہ سب بھی۔ اب عزیزان محترم سرکار تو یوں ہی جانے والے ہیں نہیں، اس لیے کہ سورہ علم نشرح پکار پکار کے کہہ رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اے میرے حبیب جب آپ ہر کام سے فارغ ہو گئے تو فَانْصَبْ، اپنی جگہ پر کسی کو نصب کیجئے۔ اب یہ آیت آ گئی نا، سرکار نے اعلان کیا کیا دعوت ذوالعشیرہ میں؟ اعلان کیا سرکار نے کہ جو میری نصرت کا وعدہ کرے گا وہی میرا وسیع وزیر بھائی اور جانشین ہوگا۔ بہت بڑی بڑی شخصیتیں تھیں اور سرکار نے یہ دعوت کر کے بتایا کہ دیکھو اگر کسی سے کچھ کہنا ہو تو پہلے کھلا لو، کسی سے کچھ کہنا ہو تو پہلے کھلا پلا لو۔ ہو سکتا ہے کہ اگر انسان ہو تو نمک کی تو قدر کرے گا۔ اور بھائی علامہ شبیر حسن نجفی علی اللہ مقامہ اس منزل پر آگنے کے بعد فرمایا کرتا تھا جب نمک کی بات ہوتی تھی، باقی بڑے قابل آدمی تھے، خدا غریق رحمت کرے، یہ دعا نہیں کروں گا، یہ دعا کروں گا کہ ان کے درجات میں ترقی نصیب فرمائے۔ حجی مومن مرتا ہے تو مجھے شک نہیں ہوتا، یہ تو مطلب یہ ہے کہ اتنے بڑے آیت اللہ ہیں تو درجات میں اضافے کی دعا کر رہا ہوں آج منبر سے۔ کہتے ہیں کہ کیا سبب ہے کہ کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ روٹی حرام، ہاں کیا بولا جاتا؟ حلوہ حرام بولا جاتا، جی بریانی حرام، یہ سب کچھ نہیں بولا جاتا، حالانکہ ہر چیز میں نمک پڑا ہوا ہے۔ دال حرام نہیں بولا جاتا، گوشت حرام نہیں بولا جاتا، بولا جب جاتا ہے تب نمک حرام ہے نا۔ کیوں بولا جاتا ہے؟ انہوں نے تشریح لکھی، بڑی اچھی تشریح لکھی، مجھے بہت پسند ہے۔ وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نمک حرام اس لیے بولا جاتا ہے کہ پوری کائنات میں جتنے نمک پائے جاتے ہیں سب ہماری شہزادی کی مہر ہے۔ ارے اللہ دوسروں کو تو معاف کر سکتا ہے لیکن فاطمہ کا حق کھانے کے بعد انسان نمک حرام ہو جاتا۔ صلوات پڑھ دو بر محمد اور آل محمد پر، معمولی منزل نہیں۔ ارحم الراحمین ہے پروردگار، اندازہ کرے انسان کو سماج کا ظالم نہیں بننا چاہیے۔ ہم مسلمان اب ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، مسلمان ہو گئے۔ اب ذمہ داری سامنے آئی، ذمہ داری سامنے آتے آتے ہماری منزل یہاں تک پہنچی کہ ابھی نفاق موجود ہے۔ کرے تو کیا کرے؟ نفاق کیسے جائے؟ اے پروردگار جیسے تو نے شرک کو ختم کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کی طاقت دی، کفر کو مٹانے کے لیے محمد رسول اللہ کی طاقت دی، ویسے ہی اے پروردگار نفاق کو ختم کرنے کے لیے کوئی طاقت دے دے۔ اللہ بھی آواز دے گا، آنے دو 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری، آنے دو 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام آئے، اللہ کی حمد و ثنا کی، کہاں کیا؟ کجاؤں کا منبر بنایا گیا۔ ارے یہ کجاؤں کا منبر بنا کے نبی نے بتا دیا کہ جہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہے وہ منبر ہوتا ہے، چاہے کجاوا ہی کیوں نہ ہو، اور جہاں ذکر اہل بیت نہ ہو چاہے وہ کچھ بھی بنا دیا جائے، اسٹیج ہو سکتا ہے، منبر نہیں ہو سکتا، منبر نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے یہاں ہر چیز منبر پر ہوتی ہے۔
سرکار نے کہا کہ یاد رکھو، اللہ آگاہ ہو جاؤ، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا جیسا مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہیں۔ اب سرکار نے جب فرما دیا نا تو اب لا الہ الا اللہ، دیکھیے ہر مذہب کے رہبر، رہنما اور مقرر اور خطیب کا فرض بنتا کہ وہ اپنے مذہب والوں کو اپنے مذہب کی سچی سچی بات بتائے، اور اس میں کسی کو تکلیف ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی بھی انسان ہو اپنے مذہب کی اگر سچی بات بتاتا ہے تو کسی انسان کو تکلیف نہیں ہوتی۔ لہذا ممبر کا فرض ہے، لہذا میں بھی بتا رہا ہوں اپنے چھوٹے بھائیوں کو، بچوں کو، ماں بہنوں کو، تمام افراد کو، کہ آپ اگر کوئی انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج بھی کرے، زکات بھی دے، خمس بھی نکالے، لیکن علی ولی اللہ نہیں کہتا، تو آپ غدیر کے بعد سے مرنے والا انسان جنت میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ یہ نفاق کو ختم کرنے والی وہ قوت ہے جسے علی ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، یاد رکھو، انہی کی محبت ماں اور بہنوں کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے پیغمبر نے اور پیغمبر کے جانشینوں نے اعلان فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے ہماری ولایت پیش کرو، اگر قبول کر لیں تو سمجھو کہ حلالی ہیں، اور اگر قبول نہ کریں تو سمجھنا کہ امانت میں کسی قسم کی خیانت ہوئی ہے۔ بات ختم ہو گئی، انسانیت کی بات ختم ہو گئی۔ اب اسلام کی بات جو شروع ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو سچا پکا مسلمان رہنا ہے تو المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور یہ صرف آج کے لیے نہیں ہے، سرکار نے مکے میں بھی بھائی بنایا تھا، مدینے میں بھی بھائی بنایا تھا، اور اس کو تاریخ کی زبان میں عقد مواخات کہتے ہیں، یعنی بھائی چارگی پیدا کی تھی۔ جیسے جیسے افراد تھے ویسے ویسے افراد کو ویسے ویسے افراد کا بھائی بنایا تھا، پوری روایت ہے، اسلام کی پوری تاریخ ہے۔ تو جب بھائی بنایا تو سرکار نے فطرت بھی دیکھی ہوگی، سرکار نے تینت بھی دیکھی ہوگی، سرکار نے سیرت بھی دیکھی ہوگی، سرکار نے مزاج بھی دیکھا ہوگا، سرکار نے کردار بھی دیکھا ہوگا۔ اب کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، ہمارے تمام مسلمان بھائی ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے 5000 مسلمانوں کے درمیان میں اکیلا رہتا ہوں، اپنے خانوادے کے ساتھ اور گفتگو کرتا ہوں، سب میری بات کی مکمل تائید کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے مزاج دیکھا، اللہ کے رسول نے مزاج دیکھا، تو جس کا جیسا مزاج تھا ویسے ہی مزاج والا بھائی بنایا۔ مثلا تمام متفق علیہ فیصلہ ہے، خلیفہ اول کا مزاج دیکھا، خلیفہ دوم کا بھائی بنا دیا۔ کوئی انکار کرے گا؟ کوئی انکار نہیں کرے گا نا بھائی، سرکار بھائی بھائی بنا رہے ہیں تو ہم کیوں لڑکے اور اختلاف پیدا کر کے الگ ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سرکار کی سیرت پر عمل نہیں کرتے اور ہمارے سامنے سرکار کی سنت نہیں آئے۔ کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا کہ سرکار کی سنت، اب کیا کروں، اہل سنت کے بہت بڑے عالم محمد صالح کشفی حنفی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں سنی ہوں۔ دیکھیں بہت توجہ سے ہمارے نوجوان متوجہ رہیں، کوکب درری میں لکھا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں سنی ہوں۔ میں نے کہا کہ بالکل صحیح بات لکھی۔ میرے سامنے جب میرے شاگرد وغیرہ آئے لکھنے پڑھنے کے لیے، کیا دیکھیے مولوی صاحب روایت دیکھیے، میں نے کہا بالکل صحیح تو لکھی۔ میں نے کہا کہ حضرت علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ مجھ سے زیادہ کسی نے سنت رسول پر عمل نہیں کیا۔ مجھ سے زیادہ اگر کسی نے سنت رسول پر عمل کیا ہوتا تو مجھ سے بڑا سنی ہوتا۔ تو سنی واقعاً کہتے ہیں سنت رسول پر عمل کرنے کے لیے۔ تو نبی کی سنت یہ ہے کہ مواخات پیدا کی، جیسا مزاج، بڑی توجہ، ویسا بھائی، جیسی سیرت ویسا بھائی، جیسا کردار ویسا بھائی، جیسا کریکٹر ویسا بھائی، جیسی سیرت ویسا بھائی۔ ایک ایسا تھا جس کے جیسا کوئی نہیں تھا تو بیچارہ رو رہا تھا، اور جب نہیں رو رہا تھا تو لوگ تانا دے رہے تھے، اے علی تم کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ اب توجہ سنیے، اے علی تم کو کسی کا بھائی نہیں بنایا،
اے علی تم کو کسی کا بھائی نہیں بنایا؟ ارے سرکار ہمارے سرکار کی آنکھوں میں آنسو، یا نبی اللہ ہم کو کسی کا بھائی بنایا نہیں۔ علی تم آ گئے کہنے کے لیے، میں ہوتا تو کہتا مولا یہ کہہ رہے ہیں، ارے ان کو کہنے دیے، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا وہی تو ہمیں بتانا ہے کہ میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو میں خود اپنے منہ سے کیوں کہوں کہ میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں؟ خود سرکار ہی فرمائے نا، آواز دی سرکار نے، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی یہ جتنے ہیں یہ سب دنیاوی بھائی ہیں، تم وہ ہو کہ میرے دنیا میں بھی بھائی ہو اور آخرت میں بھی بھائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب نبی کا مزاج علی کے مزاج جیسا، علی کا مزاج نبی کے مزاج جیسا، نبی کی سیرت علی کی سیرت، علی کی سیرت نبی کی سیرت، نبی کا کردار علی کا کردار، علی کا کردار نبی کا کردار۔ توجہ عزیزان محترم، یوں ہی شب ہجرت نہیں سو گئے۔ آپ کہیں گے کتنا تو ہو رہا ہے گا، لیکن جو میں کل کہنا چاہتا تھا ہمارے نوجوان متوجہ نہیں تھے۔ سو گئے تو کہا صرف سیرت نہیں، صرف کردار نہیں، صرف لہجہ نہیں، صرف سونا نہیں، آجی اگر ہم ساتھ میں کھڑے بھی ہو جائیں تو بھی برابر ذرہ برابر فرق نہیں، اور اگر سو جائیں تو بھی قد میں ذرہ برابر فرق نہیں ہوتا۔ اور میں عزیزان محترم آپ اتنے بڑی آبادی میں کہہ رہا ہوں، وہ جو واقعہ مل رہا ہے نا کہ بہت سے طویل القامت افراد تھے اور ان کے بیچ میں میرے مولا جا رہے تھے، تو کسی نے کہا تھا کہ علی تم کتنے ناٹے ہو؟ تو علی ابن ابی طالب نے کہا کہ میں نون بنا ہوا ہوں۔ یہ واقعہ میں نہیں مانتا، یہ یاد رکھے رہیے گا، اس میں میرے مولا کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اور ایسا واقعہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، میری عقل گوارا نہیں کرتی۔ اللہ کہتا ہے کروڑوں کے مجمع میں اگر میرا نبی ہو تو اتنا بلند ہے کہ کسی کا سر اس کے سر کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ بات مشکل ہو گئی، تو اس کا جانشین جو محمد کے جیسا محمد ہے وہ علی کسی کے سامنے رہے گا تو نیچا کیسے دکھائی دے گا؟ ارے جس کا نام بھی علی ہو تو علی سے بلند، ارے جس کا نام علی ہو، جس کا جائے مقام علی ہو، جس کی ولادت گاہ علی ہو، جس کی شہادت گاہ علی ہو، جس کا خدا علی ہو، بھلا وہ بندہ کسی سے نیچا رہ سکتا؟ نہیں نیچا رہ سکتا۔ اس کو جو مان لے وہ اپنا سر اونچا کر کے چل سکتا ہے کائنات میں، وہ سر اپنا اونچا کر کے کائنات میں چل سکتا۔ انسان سمجھے ہوں یا نہ سمجھے ہوں، یہ ستارے سمجھ جاتے ہیں کہ کہاں جانے پر بلندی ملتی، یہ ستارے سمجھ جاتے ہیں کہ کہاں جانے پر بلندی مل سکتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بڑی بڑی تسبیحیں لے کے لوگ اپنی چھتوں پر یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ اکبر کہہ رہے تھے، اور ستارہ چل رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی کہ پورے عرب کا طواف کرتا؟ ارے سیدھے آنا چاہیے تھا، وہاں سے آتا، ڈائریکٹ آ جاتا مولا کی چوکھٹ پہ۔ ستارہ بتا رہا ہے کہ یہ جتنے چکر کاٹنے والے ہیں پہلے ان کو چکرا دو، توجہ توجہ، اور پھر اس کے بعد جو طواف کے قابل گھر ہے وہاں آ کے طواف لگا لو، وہاں آ کے طواف لگا لو۔ وہیں اترا، وہیں آیا، تو ہم نے یوں ہی شب ہجرت ختم کر دی تھی ایک لمحے میں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو جاؤ، کہا ٹھیک ہے پروردگار جا رہے ہیں، کیا کریں گے؟ کہا ایک پارٹی رہے گا، ایک سرہانے رہے گا، علی کی حفاظت کرے۔ آگے دو ملک، اور جبریل سے کہا ہے جبریل تم وہاں چلے جاؤ غار میں۔ کہا ٹھیک ہے پروردگار میں غار میں جا رہا ہوں۔ اب جبریل امین آئے تو آ کے دیکھا کہ کبوتر نے انڈا دیا ہے، مکڑی نے جالا تنا ہے۔ جبریل کی طاقت بتاؤں؟ وہ تو ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں، قوم لوط میں جب اللہ کو عذاب نازل کرنا ہوا تو 4 فرشتوں کو اللہ نے بھیج دیا کہ جاؤ زمین کے نیچے سے طبقہ زمینی اٹھانا اور پلٹ دینا۔ صرف 4 فرشتوں نے کام کر دیا کہ ان کے بھی استاد جبریل ہیں۔ یہ وہاں کا عہدہ ہے بھیا، یہ دنیاوی عہدہ نہیں ہے کہ جتنا بڑا جاہل اتنے بڑی بلندی پر۔ یہ اللہ کا عہدہ اور منصب ہے۔ سید الملائکہ حضرت جبریل یوں ہی نہیں بنے ہیں، قرآن میں اعلان ہوتا ہے کہ جبریل کا جو دشمن ہے اس کو خدا معاف نہیں کرے گا۔ پڑھیے قرآن پڑھیے، جبریل کا جو دشمن ہے وہ جہنم میں جلایا جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے
ارے شاگرد کا تو دشمن جہنم میں جلے اور استاد کا سنیے اب کیا ہوتا ہے، وہی استاد کی منزل ہے۔ جبریل علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ مکڑی نے جالا تنا ہے۔ کس کے لیے جالا تنا ہے بھائی؟ خاتم المرسلین کی حفاظت کے لیے، سید الانبیاء کی حفاظت کے لیے جالا تنا کس نے؟ مکڑی نے۔ ارے یہ لعاب دہنی تو ہوتا ہے، پھونک دیجئے تو ختم۔ یہاں جبریل علیہ السلام نے دیکھا، ہنسنے لگے نا۔ اب جب ہنسنے لگے تو مکڑی نے کہا جبریل کیوں ہنسے؟ سنیے مکڑی کہہ رہی جبریل ہنسے کیوں؟ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہنسا اس لیے کہ آخری نبی کی حفاظت اور یہ جالا۔ تو مکڑی کہتی ہے اچھا جبریل بڑے طاقتور ہو تو ایک جالا توڑ کے دکھاؤ۔ سنیے آپ سنیے، اللہ نے قرآن میں یہ ساری چیزیں کیوں رکھی ہیں؟ کہیں مکڑی رکھی ہے، کہیں شہد کی مکھی رکھی ہے، کہیں چونٹی رکھی ہے۔ ارے کیا یہ سب رکھا ہے؟ ارے اگر معمولی کیڑوں کے اندر بھی کمال ہے تو خدا نے رکھ دیا، اور اگر یہ چلتے پھرتے انسانوں کے اندر کوئی کمال نہیں ہے تو خدا نے الگ کر دیا۔ مکڑی کریے ایک جالا توڑ، جبریل سے کہہ رہی ہے ایک جالا توڑ کے دکھائیے۔ کہا ٹھیک ہے۔ جبریل آگے بڑھے، پوری طاقت خرچ کر دی، پوری طاقت، اور ایک جالا نہیں ٹوٹا۔ مکڑی ہنس رہی ہے، مسکرا رہی ہے، جبریل توڑو۔ جبریل نے جب پوری کوشش کی اور جالا نہیں ٹوٹا تو جبریل کہتے ہیں توڑ دوں گا۔ مکڑی نے کہا وہی تو ہم کہہ رہے ہیں توڑو۔ اب جبریل نے اپنے پروں کو سمیٹا اور سمیٹنے کے بعد چاہا کہ کچھ کہہ کے توڑے تو مکڑی نے ہاتھ جوڑ دیا، کہا وہ مت کہنا۔ میرا مجمع کہاں ہے؟ کہا کیوں؟ کہا یہ بتاؤ کہ کیا کہہ کے توڑنا چاہتے ہو؟ تو ایک مرتبہ میں خطابت کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے۔ مکڑی نے کہا وہ کہہ کے مت توڑنا، بتاؤ کیا کہہ کے توڑنا چاہتے ہو؟ تو ایک مرتبہ جبریل کہتے ہیں ارے بھائی میں شاگرد ہوں، ہر شاگرد مصیبت میں اپنے استاد کو بلاتا ہے۔ ارے میں چاہتا ہوں کہ یا علی کہہ کے توڑوں۔ تو مکڑی نے کہا کچھ بھی کہہ کے توڑو مگر یا علی کہہ کے مت توڑنا۔ کہا جبریل نے کیوں؟ کہا اس لیے کہ انہی کا نام لے کے میں نے یہ جالا تنا ہے۔ کہاں محسوس کر رہے ہیں آپ؟ انہی کا نام، توجہ فرما رہے ہیں، انہی کا نام لے کے۔ معمولی منزل نہیں عزیزان محترم، بلا سن تمام مومنین کا فریضہ ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جالا مت توڑنا۔ مکڑی معمولی کیڑا کہا۔ بھائی شب ہجرت سے مکڑی اور جبریل کے اس مکالمے سے ہمیں پتا چلا، وہاں تو وہ سو رہے ہیں چادر اوڑھ کے، وہاں تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہاں مولا کی ذات موجود ہے۔ اب سننا، توجہ، جو جملہ دے رہا ہوں، وہاں مولا کی ذات موجود ہے اور یہاں صرف مولا کا نام موجود ہے۔ نہیں، بڑی توجہ نہیں سمجھے آپ۔ وہاں مولا کی ذات موجود ہے اور یہاں مکڑی نے مولا کا نام لے کے جالا تنا ہے۔ ہم نہیں سمجھ پاتے اگر جبریل نے آ کے مکڑی کا جالا توڑنے کی کوشش نہ کی ہوتی، مگر قربان جائیے اس مکڑی کے، اس نے قیامت تک نسلوں کو قانون دے دیا کہ وہاں سوئے ہیں علی، وہاں علی کی ذات موجود ہے اور یہاں علی کا نام موجود ہے۔ دنیا والوں جان لو،
علی کی ذات جیسا کام کرتی ہے ویسے ہی اس کا نام بھی کام کرتا ہے. صلوات پڑھ دو بر محمد و آل محمد. جیسی ذات کام کرتی ہے ذات. یہ مت سوچو کہ نجف میں میرے مولا سوئے ہیں. جی نہیں. میں نے کبھی اپنے بچپنے میں شعر کہا تھا, اب کیا کروں. یہ مت سمجھنا کہ نجف میں مولا سوئے ہیں. میرے نوجوانوں, میرے مولا تو تم سے دور ہوتے ہی نہیں. تمہیں بلانے میں دیر ہو جاتی ہے, ان کے آنے میں دیر نہیں ہوتی. اور جب میں کبھی کبھی شعر لکھتا ہوں تو ذرا اس میں تغزل آ جاتا ہے. اب کریں تو کیا کریں. بہرحال یہ کہ شعر ٹیڑھا ہے, لیکن جس ہمارے نوجوان کی سمجھ میں نہ آئے وہ ہمارے بزرگوں سے پوچھ لیں. سچے عاشق بھلا مجبور کہاں ہوتے ہیں. سچے عاشق بھلا مجبور کہاں ہوتے ہیں. ان کے معشوق کبھی دور کہاں ہوتے ہیں. ارے یا علی, لب سے نہ نکلا تھا کہ بازو تھاما, چاہنے والوں سے وہ دور کہاں ہوتے ہیں. اندازہ کرو مولا کا اور دیکھو کہ فضیلت کیا مقام ہے ہمارے مولا کا. وہ دور ہوتے ہی نہیں, اتنا قریب ہیں, اتنا قریب ہیں. قسم خدا کے کہ جتنا قریب پروردگار ہے, اس لیے کہ پروردگار نے پورا ان کو اختیار دیا, پورا ان کو اختیار دیا ہے. کل ضمناً میں نے پڑھ دیا تھا آپ کے سامنے کہ پوری کائنات بنائی ہے. کسی ذہن میں یہ تصور پیدا ہو گیا ہوگا بنائی کیسے. آج پھر کہہ رہا ہوں کہ خدا تو آرام سے ہے, حالانکہ اس کو آرام کی ضرورت نہیں ہے. کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرما رہے نا آپ. خدا تو مطمئن ہے, ہدایت کی پوری کائنات کی آ کے انبیاء اور ائمہ نے میرے مولا کے حوالے کر دیا کہ جاؤ تم رزق بانٹنا. ہمیں رازق وہ ہے, رزق یہ بانٹیں. حکم ہوتا ہے شریعت میں اور ہماری معصور دعاؤں میں کہ تم روز اللہ سے دعا کرو کہ پروردگار ہمارا رزق اچھے ہاتھوں سے دینا, اچھے ہاتھوں سے دینا. ارے اب اور کیا چاہیے, ید اللہ سے رزق مل رہا. منافق ہر زمانے میں رہے ہیں بھیا, ہر زمانے میں. اسلام کے شروعات میں بھی تھے, ایک آگے بڑھا, صاحبان فضل و کرم کی فضیلت سے جلنے والا, ڈالی رزق تم بانٹ رہے ہو. کہاں بھائی اللہ نے کیا تو ایسا ہی ہے, تم بانٹتے ہو. کہاں میں ہی بانٹتا ہوں. کہ یہ روز دیکھتا ہوں کہ صبح کی نماز پڑھ کے نکلتے ہو, صبح کی نماز پڑھ کے, اور اس کے انگلی کا اشارہ چاروں طرف کرتے ہو. کیا کرتے ہو؟ لوگوں سے تو پوچھا تو کہہ رہے رزق بانٹتے ہیں. ارے تم ہی بتا دو مولانا کہاں صحیح ہے رزق بانٹنا. کہ سب کو بانٹ دیتے انگلی کے اشارے سے. کہاں بانٹ دیتا. دوسرے دن آیا, واقعہ سنا ہے نا آپ نے, دوسرے دن آیا کہ سب کو بانٹ دیا. سوچیے آپ, سوچیے, بڑی توجہ سوچیے گا آپ. سب کو بانٹ دیا. مولا نے کہا ہاں جو تمہاری جیب میں شیشی میں چونٹی ہے, جو تمہارے جیب میں شیشی میں چونٹی ہے, اس کو بھی دے دیا ہے میں نے رزق. اب تو یہ حیران کہ جیب میں شیشی, اور پھر یہ بھی کہنے کہ اس میں چونٹی, پھر یہ بھی کہنے کہ رزق دے دیا, رزق دے دیا. نکالا کھولا دیکھا تو رزق شریف تھا. کہہ کے چلا گیا کہ ہاں دے رہے ہیں آپ ہی. شریف تھا, شریف تھا. کیا کہہ رہا ہوں, شریف تھا. ہم ہوتے تو پلٹ کے کہتے ہم تو یہ انتظام کر ہی کے آئے تھے کہ جب آپ نہیں دے پائیں گے تو کہیں گے کس کو بھی دے دیا. ایسا ماحول بن گیا ہے عزیزان محترم. چونٹی اتنی زیادہ شریف تھی کہ اس چونٹی نے اپنی پوری قوم سے کہہ دیا کہ دیکھو علی کا مرتبہ پہچانو, دیکھو علی کی عظمت پہچانو, دیکھو مولا کو مولا مانو, تمہارا فرض بنتا ہے. ورنہ یہ اسی چونٹی کی نسل تھی جب بساط سلیمانی اڑ رہا تھا. بساط سلیمانی اڑ رہا تھا اور ادھر باتیں ہو رہی تھی وادی نمل میں. اے چونٹیو اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ. کیوں چلی جاؤ؟ اس لیے کہ کہیں سلیمان اور سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے. جانتے تھے جناب سلیمان کی کیا کہہ رہا ہے چونٹی کا سردار. آئے ہاتھ پہ اٹھایا, کہا کیا کہہ رہے تھے تم؟
کہا میں نے کہا کہ سلیمان یا سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے اور ان کو خبر بھی نہ ہو، تم چلی جاؤ بلوں میں. کہا یہی کہہ رہے تھے. کہا ہاں یہی کہہ رہے تھے. اب وہ تو پرانی بات ہو گئی عام ذاکرین کی کہ ہاتھ پہ اٹھایا اور اس کے بعد پوچھا کہ تو بلند ہے یا میں بلند ہوں. بڑا اچھا نکتہ ہے، لیکن میں دہراؤں کیسے؟ بہت اچھا نکتہ ہے ماشاءاللہ، جس ذاکر نے بھی بنایا بہت اچھا نکتہ ہے. لیکن مجھے تو چونٹیوں کی ایک نسل، اچھی نسل دکھانی ہے. وادی نمل قیامت تک گواہ رہے گی کہ سلیمان جیسا بادشاہ، سلیمان جیسا نبی اپنے علاقے میں جب گزرنے والا تھا تو چونٹیوں کے سردار نے کہا تھا کہ بلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان یا سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے. لیکن روایت نے بتایا کہ ایک دن مولائے کائنات جا رہے تھے، مولائے کائنات یعنی فخر سلیمان کا گزر ہو رہا تھا. دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا کہ چونٹیوں کا سردار بل سے نکلا اور نکلنے کے بعد کہتا ہے السلام علیکم یا امیر المومنین. چونٹیوں کا سردار کہہ رہا السلام علیکم یا امیر المومنین. مولا نے جواب دیا اور اس کے بعد ایک مرتبہ جھک کے کہا اے چونٹیوں آج بلوں میں مت رہنا. اے چونٹیوں آج بلوں میں مت رہنا. چونٹیوں نے پوچھا سردار کیوں؟ کہا نکل کے سب چلی آؤ، مولا جا رہے ہیں، زیارت کر لو، صلوات پڑھ دو بر محمد اور آل محمد. یہ شرافت ہے چونٹیوں. آؤ دیدار کرنے کے لیے چلی آؤ، دیدار کرنے کے لیے. ارے ان کو اپنی نسل معلوم تھی کہ رزق یہی دیتے ہیں. اتنی شریف چونٹی. اب بتائیے سورہ نمل خدا رکھے تو کیوں نہ رکھے؟ ہاں سوچ کے بتائیے. عنکبوت رکھ دیا، مکڑی کی بات آ گئی. نمل رکھ دیا، چونٹی کی بات آ گئی. نحل رکھ دیا. کیوں شہد کی مکھی اور مدھ مکھی؟ مدھ جس کو آپ حضرات کریں، کیوں یہ مدھ مکھی کیا ہے؟ کیا ہے؟ اس کے جیسا تم گھر نہیں بنا سکتے. ہاں کوئی بنا کے دکھائے. لوگوں نے کوشش کی تھی کہ ذرا چیک کریں کہ یہ کس طرح سے اپنا گھر بناتی. شیشے میں پیک کیا گیا. اس میں مطلب یہ کہ باقاعدہ طور پر مکھیوں کے صرف آنے جانے کی جگہ تھی، مکھیاں آتی تھیں باقاعدہ طور پہ مطلب وہ اپنا گھر بناتی تھیں. گھر بنانے کے پہلے انہوں نے سارے شیشے میں لا کے مٹی پوت دی کہ کوئی دیکھ نہ سکے. کون سی مشین لائیے گا دیکھنے کے لیے؟ بتائیے. جیسا اللہ نے ان کو عقل و خرد کا مالک بنایا ہے اور جیسی ہدایت کی ہے ویسا ہی گھر بنا رہی ہیں. ہم انسانوں کے لو پالو ہم کچھ نہیں کریں گے. لیکن جب مجمع تھا صحابہ کرام کا اور سرکار تھے، یہی ایک مکھی آ کے بیٹھی تھی. ایک مرتبہ سرکار کہتے ہیں کہ اس کی بڑی تعریف ہے ہمارے قرآن میں. لوگوں نے کہا سرکار یہ کیڑا تو یہ مکوڑا جو ہے یہ تو ڈستا بھی ہے. کہاں کاٹتا ہے، ڈستا ہے، کاٹ لیتا ہے. لیکن اس وقت تم اسے بلاؤ، جب پوچھو گے وہ مکھی صحیح بتائے گی. معمولی بات ہے. کہا اچھا مولا بلائیں گا، بلاؤ. ہمت کرتے کرتے ایک صاحب کو ہمت ہوئی. انہیں نے کہا کہ آؤ. جو ہی کہا آؤ، مکھی اڑ کے چلی آئی. اب آ کے اڑ رہی ہے وہیں. یہ ڈر رہے بٹھائیں کہاں. ارے سرکار کاٹے گی تو نہیں؟ ارے سرکار واقعی، ارے سرکار کاٹے گی تو نہیں؟ کہا بھائی میں کہہ رہا ہوں نہیں کاٹے گی. خیر کسی طرح سے کوشش کرتے کرتے ایک صاحب نے کانپتے کانپتے اپنے ہاتھ پہ بٹھایا. سنیے گا کیوں تذکرہ ہوتا ہے شہد کی مکھی کا. شفا رکھی گئی ہے شہد میں. معصوم فرماتے ہیں کہ جب تک معدے کے اندر شہد موجود ہے آدمی کو موت بھی نہیں مار سکتی. اب اس سے بڑی کیا تشریح کروں. یہ اور بات ہے کہ موت آنے والی ہو تو ہضم ہو جائے. صلوات پڑھ دیں بر محمد اور آل محمد. یہ یاد رکھے رہیے گا. ہر طرف سے اللہ کی طرف سے انتظام ہو جاتا. یاد رکھے رہیے گا. شہد جب تک پیٹ میں اور شکم میں اور معدے میں موجود موت بھی نہیں مار سکتی. اب ہضم ہو گئی، موت کا وقت معین ہے. اللہ کی قدرت پر ذرہ برابر کسی کو شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے. عزیزان محترم اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی. کس کی؟ شہد کی. اب وہ مکھی آئی، بیٹھ گئی. سرکار یہ بات کرے گی؟ کہا ہاں بھیا پوچھو. ہانپتے کانپتے جب کچھ نہیں سمجھ میں آیا
تو اب پھر جملہ دوں، الفضل ما شہیدت بہل اعداء، فضیلت وہی ہے جس کے دشمن گواہی دے۔ پوچھنے والے نے پوچھا بھی تو یہ پوچھا کہ اے شہد کی مکھی اتنا بتا دے کہ تو چاروں طرف جاتی ہے، گلستہ میں، باغوں میں، ادھر اور ادھر، اور پھر اس کے بعد ہر پھول کا رس چوستی ہے۔ رس چوستی ہے تو ہم نے پھولوں کے رسوں کو دیکھا ہے کہ اتنے میٹھے تو نہیں ہوتے جتنا میٹھا شہد ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ ارے جہاں اس پھول کے اندر شیرینی پائی جاتی ہے وہیں تلخی بھی پائی جاتی ہے، کڑواہٹ بھی ہوتی ہے، پھیکا پن بھی ہوتا ہے۔ کہاں سچ کہہ رہے ہو؟ کہا پھر یہ بتاؤ کہ یہ شہد اتنا میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ دیکھو دیکھو کیوں تذکرہ ہے، کیوں تذکرہ ہے، یہ سنو، یہ شہد اتنا میٹھا کیوں ہو جاتا ہے؟ تو ایک مرتبہ شہد کی مکھی نے کہا کہ ہم باغوں سے، گلستانوں سے، پھلواریوں سے، پھولوں سے رس چوستے ہیں، پھر وہاں سے پرواز کرتے ہیں، اپنے آشیانے تک آتے ہیں، اتنی مسافت میں شہد کو میٹھا کرنے کے لیے نعت علی کی تلاوت کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دو بر محمد اور آل محمد۔ نعت علی کی تلاوت کرتے ہیں، شرف پہچانیے اور فضیلت پہچانیے، کیڑوں کی سمجھ میں آ جائے اور ہم اشرف المخلوقات انسان سمجھ میں نہ آئے۔ بتائیے، اشرفیت کا تاج ہمارے سر پر ہے، اشرفیت کی رضا ہمارے دوش پر ہے، اشرفیت کی قبا ہمارے بدن پر ہے۔ کیا کروں اس مومن کو؟ ٹائم نہیں ہے، پھر انشاءاللہ وقت آئے گا تو پڑھ دوں گا، آج صرف اشارہ کر رہا ہوں، صرف اشارہ۔ اتنا خوبصورت لباس پہنا کے پروردگار نے تمہیں دنیا میں بھیجا، ارے کم سے کم اگر اسی کو بچا لیتے تو جنت میں چلے جاتے۔ آئے میرا مجھے، کم سے کم جو شرف اللہ نے دیا تھا اسی کو بچا لیتے تو جنت میں جانے کے لیے کافی تھا، مگر ہم نے کیا کیا، حیوانوں کو بھی ہنسی آئی، ہم نے کیا کیا، کیڑے مکوڑوں سے بھی ہم ڈرنے لگے۔ عزیزان محترم، اتنا بہترین لباس یوں ہی کسی کو دستیاب نہیں ہوتا، فیشن کا زمانہ ہے تو جیسا آپ پہن لیں۔ توجہ فرمائیے، توجہ۔ انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کا، اس مومن کو خدا سلامت رکھے، اس کے حکم کی تعمیل آج صرف ایک نقطے سے کر رہا ہوں، ہمارے نوجوان بھی انشاءاللہ متوجہ رہیں گے۔ ان کے لباسوں کی خصوصیت یہ ہے کہ معصوم کا لباس سوائے معصوم کے کوئی پہن ہی نہیں سکتا۔ معلوم ہے، معصوم کا لباس اگر ہے تو اس کا متحمل صرف معصوم ہے، معصوم۔ جاؤ جاؤ جا کے علی سے کہہ دینا کہ ہم وارث ہیں نبی کے۔ آیا تھا نا، کہا بھائی علی میں وارث ہوں نبی کا، تو مولا نے کہا ٹھیک ہے بھیا تم وارث ہو تو یہ نبی کا لباس رکھا ہوا ہے، اس کو پہن لو، یہ نبی کا امامہ ہے اس کو سر پہ رکھ لو، یہ نبی کا عصا ہے اس کو اٹھا لو، وہ نبی کی سواری ہے اس پہ جا کے سوار ہو کے مدینے کا چکر کاٹو، آؤ مسند خلافت پہ بیٹھ جاؤ۔ آنے والا یہودی ہے، چڑھا بڑھا کے بھیجا گیا، جاؤ جاؤ جا کے کہو، پتا چلے نا کہ دیکھیں کیا رجحان ہے ان کا۔ ہمارے مولا کیا کرتے کہ لے جاؤ بھائی۔ اب جو بیٹھا تو ہمارے نوجوان سن لیں، چاہے پینٹ ہو چاہے پیجامہ، ہاں بیٹھ کے پہننا مستحب ہے، روزی میں اضافہ ہوتا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کیجئے، چاہے اتاریے چاہے پہنیے، تاکہ دوسری مخلوقات اس پہ قبضہ نہ کریں۔ ایک بار اور صلوات پڑھ دیں پر محمد اور آل محمد پر، بڑی توجہ سے۔ ہاں